الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد الأعظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي أختر رضا وجميع اہل سنتی و جماعتی دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ماہ رمضان المبارک کی یہ تیسری شب ہے۔ خاتون جنت، شہزادی رسول، تمام عالم کی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی رات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان خاتون جنت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور ان کے چلے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری بچیوں، ہماری بہنوں، ان سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے۔ حضرات، سب سے پہلے بارگاہ خاتون جنت میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کا دامن زہرا سے نسبت کا۔ نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت، پاک طلعت کا۔ انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہیں مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکہت کا۔ نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا۔ تعالی اللہ، اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا۔ حضرت مولا کائنات اور خاتون جنت، یہ دونوں کا جو حسین جوڑا ہے، فرماتے ہیں تعالی اللہ، اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا کہ رحمت کی دلہن زہرا، علی دلہا ولایت کا۔ وہ عطرت جو کہ امت کے قرآن ثانی ہے، نبی کا ہے چمن یعنی شجر اس پاک منبت کا۔ وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ اگر سالک بھی یارب
دعوی جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا کی ہے، یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ دے لہنا نور کا۔ ان دو شعر میں اعلیٰ حضرت نے 7 مرتبہ نور کا تذکرہ فرمایا۔ فرماتے ہیں نور یعنی فاطمۃ الزہرا خود نور ہیں، وہ بنت نور اور نور کی بیٹی ہیں، وہ زوج نور اور نور کی بیوی یعنی مولا کائنات کی بیوی ہیں، وہ ام نور و نور اور 2 نور کی ماں حسن اور حسین کی ماں ہیں۔ نور مطلق کی کنیز، نور مطلق اللہ کی ذات، نور مطلق کی وہ بندی ہے اللہ دے لہنا نور کا، یعنی اے اللہ وہ فاطمہ جو خود نور ہے اور نور کی بیٹی ہے اور نور کی بیوی ہے، 2 نور کی ماں ہے اور نور مطلق تیری بندی ہے، اسی فاطمہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی ایمان کا نور عطا فرما۔ اور فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، دنیا کی افضل عورت میں ان کا بھی نام ہے، مگر انہی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء العالمین 40 مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم و خدیجہ بن خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے بہتر 4 عورتیں ہیں، ایک مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آسیہ بنت مزاحم حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم اس لیے عزیز ہے، اس لیے افضل ہے کہ وہ عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہیں، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کو افضلیت کے حساب سے 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے عزیز ہیں، مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 3 نسبتوں کی وجہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین و آخرین کے امام ہیں، ان کی نور چشم لفت جگر ہے۔ 92 تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ تاجدار حل عطا مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیوی ہیں۔ مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشق کی پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلہ کے سالار ہیں، ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ ہے، مگر القاب بہت زیادہ ہیں۔ زہرا بھی آپ کا لقب ہے، بطول بھی، طاہرہ بھی،
ذاکیہ بھی، راضیہ و مرضیہ بھی، اور عابدہ زاہدہ بھی۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت، ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والے کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کہ بے شک فاطمہ پاک دامن ہے اور اللہ نے اس کی اولاد پر دوزخ کو حرام فرمایا ہے۔ آپ کا ایک لقب زہرہ ہے۔ زہرہ کا معنی ہوتا ہے کلی، نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالہ خالہ کہہ کے پکارتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں ام سلیم سے خاتون جنت کے تعلق سے پوچھا تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کانت کالقمر لیلۃ البدر، کہ فاطمہ سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بطول، جس کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے تعلق، چونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی طرف نہیں بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی تھی، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ نز حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بطول کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا البطول التی لم ترى حمرة قط اے لم تحض فإن الحیض مکروہ فی بنات الانبیاء، بطول وہ ہے جس نے کبھی سرخی کو نہ دیکھا ہو، یعنی اس کو کبھی حیض نہ آیا ہو، کیونکہ انبیاء کی بیٹیوں پر حیض مکروہ ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ حیض سے بھی پاک تھی، جیسا کہ آگے بھی انشاءاللہ بیان آ رہا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب طاہرہ اور زاکیہ بھی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف، کیونکہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت اور فیضان صحبت سے آپ کے باطن کا تزکیہ اور آپ کی ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی آپ کو حاصل تھی، اس لیے آپ کو طاہرہ بھی کہتے ہیں اور زاکیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا لقب ہے راضیہ و مرضیہ، جس کا معنی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اور عابدہ و زاہدہ، کون نہیں جانتا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبادت گزار تھی، پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی۔ ایک دن سجدے سے سر اٹھا کر کے کہتی ہیں مولا تو نے بڑی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، ایک رات ایسی لمبی بنا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر کے تیری عبادت کر لے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 41 سال کی تھی، 41، اور آقا کریم کی بقیہ اولاد اس سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی، چونکہ آپ کی ولادت کا زمانہ یہ زمانے نبوت کے انوار و تجلیات ہیں،
اس لیے آپ کا مرتبہ اولاد میں سب سے بڑا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت پاکیزہ تھا، اور ایسا کیوں کرنا ہو؟ اس لیے کہ ایک طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش رحمت، اور دوسری طرف حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش تربیت، یہ دونوں آپ کو حاصل تھی۔ آپ دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے پاکیزہ اقوال اور اللہ کی معرفت کے تذکرے سنتی اور ان کے مقدس افعال اور اعمال کا مشاہدہ کرتی، تو پھر آپ کا بچپن بھی سنہرا، آپ کی جوانی بھی سنہری۔ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف ابھی 9 برس کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، جنہوں نے آپ کی بہترین تربیت فرمائی، اور ان کی وفات کا صدمہ سب سے زیادہ حضرت خاتون جنت کو اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا۔ جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً 15 سال ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا نکاح سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ نہایت ہی سادگی سے فرما دیا۔ حضرت مولا کائنات کی عمر شریف نکاح کے وقت 24 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو وداع کیا، رخصت کیا، تو ایک گلاس پانی کا منگایا اور اس میں سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، اور یوں دعا کی، اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، میں فاطمہ کو اور اس کی آنے والی نسل کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو فاطمہ کی اور اس کی آنے والی نسل کی شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما۔ محترم سامعین، آج ہمارے گھر سے بھی بیٹیاں ودا ہوتی ہیں، بہنیں رخصت ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے انداز کیا ہیں؟ معاف کیجیے گا، مجھے اپنے یہاں کا طریقہ معلوم ہے، کاٹھیا واڑ اور اس سائڈ پوربندر وغیرہ لوگ وداعی کے وقت ایک کیسٹ بجا دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جس میں گانا بجتا ہے کہ بابل کی دعائیں لیتی جا۔ اب وہ گانا تو بجتا ہے اور اسی میں سب لوگ جو ہے روتے ہیں، پورا ایک رونے کا سما بنتا ہے۔ ادھر ماں بے ہوش ہے، بہنیں پچھڑاٹیاں کھا رہی ہیں، باپ کی حالت جو ہے بہت ہی خراب ہے، اب بیٹی گھر سے جا رہی ہے اور دعا بھی باول دے رہا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اتارا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی سے ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ ہم کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین نمونے عمل اور بہترین آئیڈیل ہیں۔ حضور نے شادیاں بھی کی ہیں، اولاد کی پرورش بھی فرمائی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت بھی کیا ہے۔ تو ہم جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کریں، ودا کریں، تو ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بہت ہی بہترین نمونے عمل ثابت ہوگا۔ آقا کریم نے خاتون جنت کو جب رخصت کیا تو دعا جو کی، آج اگر ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ودا کریں اور اس طریقے سے دعا کر لیں، اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ، میری بیٹی یا بہن کو اور اس کی آنے والی نسل کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تو شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خاتون جنت مولائی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں تو برکتیں عطا فرمائی، مگر وذریتہا ان کی پاکیزہ نسل کو بھی ایسا جو ہے پاک فرمایا، سبحان اللہ، کہ وہ بھی شیطان مردود کے حملے سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں بڑی ہوئی، اسی وجہ سے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ ثمنا وکلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے، اٹھنے، چلنے، پھرنے، حسن اخلاق اور گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ مشابہت رکھتی ہوں۔ یعنی حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ مشابہت رکھتی تھی، ان کا چلنا پھرنا، ان کے جو ہے اخلاق، ان کی گفتار، ان کا کردار، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ مزید ام المومنین فرماتی ہیں قالت وكانت اذا دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قام اليها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل عليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته في مجلسها۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر پیار و محبت سے بٹھاتے، اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کھڑی ہو جاتی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور ادب و احترام سے اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ دیکھیے دونوں باتیں ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضور کے پاس تشریف لے جاتی تو کائنات کی وہ سردار، کونین کے دلہا آقا کریم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پر شفقت اور محبت فرماتے ہوئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور تشریف لے جاتے تو حضرت خاتون جنت کھڑی ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں ہے۔ آج ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ و سلام کے لیے تو شرک کے فتوے آتے ہیں۔ ہم معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مزار شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں ادب سے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ عبادت کے لیے۔ مدار نیت کا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و بدار نیت پر ہے۔ ایک بندہ نماز میں کھڑا ہے اور یہی بندہ جب اس کے پیر آئیں، شیخ آئیں، استاد آئیں، یا پھر جو ہے جاب کے حساب سے کوئی اس کا بڑا جو ہے سپروائزر یا کوئی بڑا آفیسر آئے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کھڑا ہونا اور نماز میں کھڑا ہونا دونوں سیم ہے؟ ہرگز نہیں۔
دونوں میں فرق کیا ہے؟ کھڑا یہاں بھی ہے، کھڑا وہاں بھی ہے، فرق نیت کا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے یہاں نیت کا فرق ہے، جب ہم آفیسر کے لیے کھڑے ہوئے، سپروائزر کے لیے کھڑے ہوئے، پیر اور شیخ کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب یہ شرک نہیں ہے تو ایسے ہی صلاۃ و سلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک نہیں ہے۔ یہ جو شرک کے فتوے دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، نہایت شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حاضر ہوئی ام ایمن، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش بھی فرمائی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد انہوں نے ہی پالا ہے، جنہیں اللہ کے رسول اپنی ماں کہتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں خاتون جنت کے دروازے پر حاضر ہوئی، دروازہ بند تھا اور چکی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا، حیرت میں پڑ گئی کہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت تو چکی کے پاس زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی، اور پاس ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو گہوارہ، جو گھوڑیا تھا، وہ بھی خود بخود ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نہایت ہی حیران ہوئی، اور اسی وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا، ام ایمن، اس شدت کی گرمی میں فاطمہ نے روزہ رکھا ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی ہے تاکہ اس کو گرمی کی شدت اور تشنگی محسوس نہ ہو، اور فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ فاطمہ کے کام سر انجام دے۔ سبحان اللہ۔ وہ خاتون جنا، معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ اللہ اکبر۔ آج کی ہماری ماں و بہنیں اس سے سبق حاصل کریں کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتی تھی۔ آج تھوڑا سا بھی معاملہ ہو تو مائیں بہنیں اتنی آسائش، اتنا آرام، اے سی والے کمرے اور ساری سہولیات ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتی، نمازیں نہیں پڑھتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو بتانا تھا حضرت خاتون جنت کے عظمت کو اور ان کے مقام کو بتانا تھا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام نہیں کرتی تھی۔ نہیں، حدیث پاک میں ہے، حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنته فاطمہ بخدمت البیت وعلی علی ما کان من خارج البیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان کام کی تقسیم فرما دی تھی، اور حضور نے گھریلو کام، گھر کے اندر کے کام حضرت فاطمہ کے سپرد کیے، اور گھر کے باہر کے کام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سپرد کیے۔ تو حضرت خاتون جنت خود بھی چکیاں پیستی تھیں، آپ پانی بھر لاتی تھیں، اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ خاتون جنت
फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम और लौंडियाँ कसरत से आई हैं। माल गनीमत आया जिसमें गुलाम की भी कसरत थी और कनीज़ों की भी कसरत थी। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने खातून जन्नत से फरमाया, ए फातिमा, अगर अपने वालिद माजिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर एक गुलाम मांग लो तो हमारे लिए काम में बड़ी आसानी हो जाए। तुम्हें भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हज़रत खातून जन्नत जब आका करीम के यहाँ तशरीफ़ ले गई, सरकार घर में नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ऐ जन्नती औरतों की सरदार फातिमा क्यों आई हो? उन्होंने आने का मकसद बताया। कहा, अम्मी जान, मैं इसलिए आई ताकि हुजूर की बारगाह में पेश करूं, मगर आका नहीं है। बात ये करनी थी कि हुजूर की बारगाह में जो लोंडी और गुलाम आए हैं उसमें से अगर एक मुझे भी मिल जाता तो मेरे लिए काम में आसानी हो जाती। काम ज़्यादा होने की वजह से थकन लगती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, हुजूर तशरीफ़ लाएंगे तो मैं अर्ज़ कर दूंगी। जब सरकार तशरीफ़ लाए, उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत फातिमा के आने और मकसद को जो है जब पेश किया तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के पास तशरीफ़ ले गए। फरमाया, फातिमा क्या थक जाती हो? हाँ या रसूलल्लाह। कहा, फातिमा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं कि अगर तुम इसे करो तो तुम्हारी थकन भी उतर जाए और क़यामत तक जो ये अमल करे तो हर थकने वाले की थकन दूर हो जाए। अर्ज़ की, हाँ या रसूलल्लाह। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकन भी दूर हो जाएगी और जो भी पढ़ेगा उसकी भी थकन दूर हो जाएगी। सैयदुस सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि इस तस्बीह फातिमा के पढ़ने की मेरी आदत थी। जंगे सिफ़ीन और जंगे जुमल में जब मैं थक हार करके रात में सोता और तस्बीह फातिमा पढ़ लेता तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि गैब से कोई मेरे हाथ पांव दबा रहा है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक बात गौर से सुनिए, वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मांग पूरी फरमा देते, अगरचे आपने गुलाम और लोंडियों को सहाबा में तकसीम भी कर दिया हो और हुजूर अगर किसी भी सहाबी से कहते, फरमाते कि मेरी लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा के लिए एक लोंडी चाहिए, गुलाम चाहिए, तो क्या कोई सहाबी मना करता? हरगिज़ नहीं। मगर हुजूर को बताना था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे कि फातिमा, अगर मैं लोंडी या गुलाम दे देता तो सिर्फ तुम्हारी थकन दूर होती, तुम्हें सहारा मिलता, तुम्हारे लिए वो मदद का सबब होते। ऐसा रूहानी अमल क्यों न बताऊं कि तुम्हारे सदक़े में पूरे उम्मत मुस्तफ़ा को ये रहमत का तोहफ़ा मिल जाए। ये हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप के सदक़े में वो तोहफ़ा मिला है। सुबहान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तशरीफ़ फरमा थे और एक कबीले बनु सुलैम का शख्स मजमे को चीरता हुआ आया और सीधे हुजूर के पास आकर के कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ही वो शख्स हो जिसके बारे में ये बड़ा मशहूर है कि वो ऐसा जादूगर है जिसका साया ज़मीन पर नहीं पड़ता है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ अपनी तलवार पर गया
کہ حضور کو جادوگر کہہ رہا ہے اور ساتھ میں آنے کے بعد دھمکی بھی دے رہا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اپنی قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا. عمر فاروق اعظم نے اپنا ہاتھ تلوار پر رکھا، نکال رہے تھے کہ آقا نے ارشاد فرمایا عمر ٹھہر جاؤ. اس آنے والے کو بٹھایا اور فرمایا اے شخص میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. یہاں پر ایک بات بتا دوں، آنے والے نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی ہو وہ شخص کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا. پتہ یہ چلا کہ حضور کا یہ معجزہ کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، یہ کفار میں بھی بات مشہور تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس لیے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ سن لے سایہ پیغمبر ڈھونڈنے والے، نہ ذل کا ذل کہیں دیکھا، نہ سایہ ماں و اختر کا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا. بہرکیف آقا کریم نے اسے دعوت دی، فرمایا اللہ کے بندے، میں جادوگر نہیں، اللہ کا نبی ہوں، اس کا آخری رسول ہوں، اور تم سب سے کہتا ہوں بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ. یہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، عاجز ہیں، عبادت کے لائق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں تم آپس میں صلہ رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرو، اور بیٹیوں کو زمین میں جو ہے زندہ دفن نہ کرو. جب آپ نے یہ دعوت عطا فرمائی تو اس کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ وہ کہتا ہے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، قبیلے بنو سلیم میں 4000 لوگ ہیں، سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے ہے کوئی جو اس کا سر ڈھانپے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے اپنی دستان مبارک اتار کر کے اس کے سر پہ رکھ دی. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو اس کے لیے سواری کا انتظام کرے؟ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے کوئی جو آنے والے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرے یا کھانا لے آئے؟ اب سارے صحابہ خاموش. کتنی غربت کا زمانہ تھا، سب کے گھر میں ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں. صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس گھر گیا اس گھر گیا، کہیں کچھ نہیں ملا. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا. میں نے کہا او نبی کی صاحبزادی شہزادی رسول، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا ہے، آقا کریم نے کھانا طلب کیا ہے. بہت سارے گھر گیا، کہیں کہیں کچھ نہیں ملا، تو امید کر کے آپ کے دروازے پر آیا ہوں. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے صحابی رسول سلمان، قسم اس ذات کی جس نے میرے بابا کو نبی بنا کر کے بھیجا، آج تیسرا دن ہے اہل بیت کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم فاقے سے ہیں. مگر اے صحابی رسول، آپ اس مکان پر آئے ہیں جس مکان سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے. یہ میری چادر لیجئے اور شمعون یہودی کے پاس جا کر کے اسے بیچ دیجئے، اور اس سے جو کچھ بھی ملے اسی سے ہم جو خریدیں اور پھر میں روٹی بنا کر کے دوں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں چادر لے کے یہودی کے پاس گیا، شمعون کے پاس، ساری باتیں اسے سنائی کہ حضور کے یہاں مہمان آیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. سیدہ خاتون جنت نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کہ آپ اسے جو ہے خرید لیجئے، اور اس کے بدلے میں جو دیجیے گا میں جو خریدوں گا. وہ شمعون یہودی
حضرت سیدہ خاتون جنت کی چادر مبارک کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے شمعون، اللہ اکبر، ہاں ہاں اللہ کی قسم، یہی وہ پاکیزہ گھرانہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت شریف میں فرمایا ہے۔ ہاں ہاں میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اسی سخاوت کی بنیاد پر ایمان لے آتا ہوں، اور گواہ ہو جاؤ میں یہودیت کو چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے خود جو ہے جو بھی دیے، چادر مبارک بھی واپس کی، کہا سیدہ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ نے اس جو کو پیسا، روٹی بنا دی، جب روٹیاں بنا کر کے دی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے سیدہ کچھ حسن اور حسین کے لیے بھی رکھ لیں۔ خاتون جنت فرماتی ہیں نہیں، یہ مہمان کی نیت سے پکایا ہے تو انہی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں روٹیاں لے کر کے گیا اور حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کی، آقا کریم نے مہمان کو جو ہے وہ پیش کی، اللہ کے رسول غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں تھی، سرکار کھڑے ہوئے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، آقا کریم نے دیکھا بھوک کی وجہ سے فاطمہ کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے، مگر مہمان رسول کے لیے اپنی چادر بھی بیچنے کے لیے تیار ہوئی ہیں اور پکا کر کے کھانا بھیج رہی ہیں، اور اس میں سے حسنین کریمین کے لیے بھی نہیں رکھ رہی ہے۔ آقا کریم تشریف لائے، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ فرما کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے اللہ فاطمہ سے بھوک کے احساس کو ختم کر دے، دور کر دے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اس کے بعد کبھی بھی مجھے بھوک نے نہیں ستایا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ سخاوت تھی۔ اللہ اکبر، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ حضور نے قبول فرما لیا اور صحابہ سمیت حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور آقا کریم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے پڑ رہا تھا حضرت عثمان غنی اسے گننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عثمان میرے قدم کو کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جتنے قدم مبارک پڑے اتنے ہی حضرت عثمان غنی نے غلام آزاد کیے۔ اس زمانے میں غلام کی قیمت کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ دعوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی دعوت میں شامل تھے۔ جب گھر تشریف لائے تو خاتون جنت نے دیکھا آپ بڑے مغموم سے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت خاتون جنت دریافت کرتی ہیں اے سرتاج کیوں پریشان ہیں؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، اور حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے انہوں نے غلام آزاد کیے ہیں۔ اے کاش ہم بھی حضور کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے سرتاج آپ پریشان نہ ہو، جائیے اور حضور کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا فاطمہ مگر اس قدر بڑا انتظام
اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مولا علی حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج فاطمہ نے دعوت کے لیے بلایا ہے، حضور اصحاب کے ساتھ آپ تشریف لے آئیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تنہائی میں تشریف لے گئی اور سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی ہے مولا، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کی اصحاب کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ نے اس ہانڈی کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر، پروردگار کا وہ دریائے کرم جوش میں آیا اور اسی پروردگار نے خاتون جنت کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیا دیکھتی ہیں فاطمہ کہ وہ پوری ہانڈی جو ہے وہ بھنے ہوئے گوشت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خاتون جنت نے اس ہنڈیا میں سے کھانا نکالنا شروع کیا، حضور کی بارگاہ میں بھیجنا شروع کیا۔ سرکار نے، صحابہ نے کھانا کھایا مگر اس ہانڈی میں سے ذرہ برابر کم نہیں ہوا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر تنہائی میں گئی اور سجدہ ریز ہوئی اور عرض کرتی ہے اللہ، تیرے بندے حضرت عثمان نے تیرے محبوب کی دعوت کی اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا، تیری بندی فاطمہ میں اتنی طاقت کہاں کہ غلام خریدے، مگر مولا جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول ہوئی اور ہم نے آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار آپ کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کس قدر محبت تھی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم گنہگاروں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ پوری رات سجدے میں گزارتی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی اور مانگتی تھی، مگر کبھی میری ماں نے میرے لیے یا بھائی حسین کے لیے نہیں مانگا، جب بھی مانگا ہے تو اپنے بابا جان احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنہگار امت کی بخشش ہی مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیار ہے، یہ آپ کی جو ہے ہم سے محبت ہے۔ ہم بھی یہ حضرت خاتون جنت سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسی محبت کرتے ہیں تو آج سے عہد کریں کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے گھر کی عورتوں کو کنیز فاطمہ بنائیں گے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں گے، اور پردہ جو ہے، جو عورت کی زینت ہے، وہ ضرور جو ہے وہ پردے سے اپنی ماں و بہنوں کو آراستہ کریں گے۔ یاد رکھیے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا
ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایو شیء خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہوئے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دھیرے سے اٹھے اور خاتون جنت کی بارگاہ میں گئے، کہا آج تو حضور نے عورتوں کے بارے میں پوچھا ہے، اور فرمایا ایو شیء خیر للنساء، کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ تو حضرت خاتون جنت کہتی ہیں قالت لا يرين للرجال ولا يرونهن فذكرت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فاطمة بضعة مني۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب فاطمہ سے پوچھا کہ کون سی چیز عورتوں کے لیے بہتر ہے، تو آپ فرماتی ہیں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں اور غیر مرد انہیں نہ دیکھیں، یعنی پردہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر جب یہ سنایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے وہ خاتون جنت جن کے بال کی سیاہی کبھی آسمان نے نہیں دیکھی ہے، اسی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ عورتیں بغیر کسی اشد ضرورت کے کسی دوسری عورت کو ننگا بدن نہ دکھائیں، اور اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ننگے بدن دیکھ لے تو اس کی ساخت اور بناوٹ کو اپنے شوہر سے ہرگز بیان نہ کرے۔ یہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایسا پردہ حدیث میں ہے، کل قیامت کے دن جب حضرت خاتون جنت پل صراط پر سے گزرے گی تو آقا فرماتے ہیں کان یوم القیامہ نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتى تمر فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتمر معها 70,000 جاریة من حور العین کالبرق اللامع۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگو اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہیں، چنانچہ آپ 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام اور آپ کا پردے سے ایسا پیار اور ایسی محبت تھی، اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر میں سیرت فاطمہ کو بیان کریں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے جیسی محبت فرماتی، حسنین کریمین کی جیسی تربیت فرماتی، اور ہاں آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ ان کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہیں اماں جان یہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے قرآن پڑھ رہی ہو، فرشتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی تربیت تھی، اسی وجہ سے سیدہ زینب کے پڑوسی حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ زینب جو میرے پڑوس میں رہتی تھی، میں نے کبھی ان کو کبھی بے پردہ تو نہیں دیکھا، کبھی ان کو کھلم کھلا تو نہیں دیکھا، مگر میں نے کبھی ان کی آواز بھی نہیں سنی ہے۔ وہ پرورش تھی حضرت سیدہ زینب کی، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ اس وجہ سے ہم بھی گھر میں اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جب جھولا جھلاتی تھی حسنین کریمین کو تب بھی قرآن پڑھتی تھی، وہ کبھی آٹا گھونتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی، روٹیاں بناتی تھی تب بھی قرآن پڑھتی تھی۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یہ قرآن کی تلاوت سے محبت، ہاں ہاں، جب حسنین کریمین کو جھولا جھلائے تب قرآن پڑھے، روٹی بنائے تب قرآن پڑھے، دودھ پلائے تب قرآن پڑھے، تبھی تو حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہونے کے بعد ان کا گھر کربلا میں ہے، اور سر مبارک جب گلیوں سے گزرتا ہے تو اس سر پاک سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اسی تلاوت کی برکت تھی۔ اس وجہ سے حضرات سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اپنے گھر میں ان کی یاد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور فیضان خاتون جنت سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔